بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هی العبادہ، رواہ ابن داود۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اس حدیث سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دعا کے معنی ایکچولی ہے پکارنا، اس اپنے ایسے ہستی کو پکارنا، ایسی ہستی کو آواز دینا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ضرور میری مدد کرے گا۔ آپ پکارتی کس کو ہیں؟ جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوں، جس کے پاس بولتے نا وہ اتھارٹی ہو، وہ پاور ہو، وہ قدرت ہو، وہ عظمت ہو کہ وہ ہاں میری مشکل کو وہی صحیح کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دعا کے معنی ہے پکارنا۔ دعا وہ عمل ہے جو صرف بندہ اور اس کے رب کے بیچ کا ہے۔ دعا دیکھیے ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عبادت ہے کہ جو صرف اس کے بندہ اور اس کے رب کے بیچ میں ہے۔ اس کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رزاق ہے، اس سے خالص رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، دل سے، امید سے، آس سے اور اس یقین سے کہ وہ میرا رب جس کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف کہتا ہے کن، ہو جا، اور فیکن یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اپنے بندے کا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو چلیے ہم یاد کرتے ہیں، کیونکہ آنے والا جو دن ہے عرفہ، وہ دن جو ہے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اس دن اللہ کی رحمت، اس کی جو اس کی کرامت ہے، جو اس کی کریم ذات ہے، جو اس کی بزرگی ہے، جو اس کے نا بولتے نا کہ وہ جو الغنی ہے، وہ اس قدر جوش میں ہوتی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا جتنا اس دن عرفہ کے دن کو کرتا ہے۔ اس کے دن جو روزہ رکھ لے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس دن جو دعا مانگے، دعا تو ویسے ہی اللہ کو بہت پسند ہے، دعا تو ویسے ہی اللہ کے آگے اپنے رکھتی کوئی بات تو اب وہ لازم ہے کہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں دے گا عام دنوں میں، تو خاص دن میں کیا، یہ سوچ کے مانگے، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب سے خاص دن میں اس کی خاص رضا ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو جو لوگوں کی دعا مانگنے کی عادت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اللہ کو یہ بالکل نہیں پسند ہے، اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، تو ہمیشہ اپنے اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد رکھیں، تو برے وقت میں آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اب سبحان اللہ، نہ مانگنا اللہ کو غضب کو آواز دیتا ہے۔ تو ہم یہ کیا کریں، ہمارے اندر یہ ہمیشہ یہ خودداری ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنی کسی مخلوق کا تو محتاج نہیں بنانا، اللہ تو اپنی کسی مخلوق کا تو ہمیں محتاج نہ بنانا، اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، تو میرے لیے بس ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس عمل کا نام اللہ نے کیا دیا ہے؟ عبادت ہے، اسی لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دعا جو ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کا عمل بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اجیب الدعوۃ داعی اذا دعان، جب پکارنے والا جب مجھے پکارتا تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ کو یہ یقین قرآن دلاتا ہے کہ اس کا رب قریب ہے، اس کی سنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے معمول کیا تھا، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، یعنی دن کے آغاز سے لے کے اختتام تک، دونوں وقت میں کیا ہوتا تھا؟ دعا۔
آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا، مسجد میں انٹر کر رہے ہیں تو دعا، بازاروں میں جا رہے ہیں تو دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اذان سننے کے بعد کی دعا، نیا چاند کی دعا، اچھی خبر پر کیا دعا، بری خبر پر کیا دعا، چھینک آئے تو کون سی دعا، اور اس کے بعد جو سنے تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے. تمام عمل میں کیا ہے، ہمیں آپ سے سکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ اللہ سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. اور یہی چیز کیا ہے، عبادت ہے، اور یہی چیز کیا ہے، بندگی ہے، اور یہی چیز ہم سے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کا نقصان کیا ہے؟ آپ تو سراسر فائدے میں ہیں. جو بھی دعا مانگتا ہے وہ سراسر فائدے میں ہے، کیونکہ عبادت کی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہوتے تھے وہ خود ایک عبادت کی حالت ہوتی ہے. تو یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ورشپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ دعا کا تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے، یعنی جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں جو مانگ رہا ہوتا ہے. نہیں تو کوئی مصیبت یا بلا یا دکھ یا پریشانی آنے والی ہوتی تھی، اسے ٹال دیتا اللہ. اور نہیں تو وہ دونوں بھی نہیں کیا اللہ نے، تو پھر کیا کرتا ہے، آخرت کے لیے اس کو روک دیتا ہے. اب یہ والی جو بات ہے نا، آخرت والی، آخر والی، یہ سب سے بہتر ہے کہ جب بندہ اس وقت جب دیکھے گا، ترازو میں پلڑے میں جب تولا جائے گا، اور اس وقت جب اس کو عمل میں اس کی کمی رہے گی، اور وہ جب دیکھے گا کہ سب اس کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو رہا ہے، اور دیکھے گا اس کی جو دعائیں نہیں قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ وہ رکھتا ہے بندے کو دکھا کے کہ بندے تو نے جب مانگا تھا اس دن میں نے نہیں دیا تھا. بندہ بیچارہ غریب ہے نا، کیسا گردن ہوگی اس کی، وہ ہاں، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں نے تجھے یہ دیا، اور پلڑا پورا چھپ جائے گا. تو وہ بولے گا، جلدی جلدی سوچے گا اللہ میری اور بھی کوئی دعا ہوتی اور جو میری قبول نہیں ہوتی. تو وہ جو ہے نا سب سے بیسٹ ہوتا ہے. تو یہ یقین کے ساتھ آپ مانگیں. اور دوسری بات، تقدیر جو ہوتی ہے نا، جو ڈیسٹینی ہے، وہ صرف بدل سکتی ہے، اس کو کوئی چینج کر سکتا ہے، تو وہ ہے دعا. آپ کی دعا، آپ کی تقدیر میں کوئی بولتے ہیں نا نحوست تھی، کوئی برائی تھی، کوئی مصیبت تھی، پریشانی تھی، کچھ بھی کمی تھی، وہ صرف کس سے چینج ہوگی، دعا سے ہوتی ہے. تو اسی کو اقبال نے کیا کہا، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ اوپر جاتی ہے عرش پہ، اور آپ کی دعا اگر قبول ہو گئی تو انشاءاللہ تب بھی آپ کو ملتا ہے، نہیں قبول ہوئی تو بھی الحمدللہ، کیونکہ آپ کو اس کے بدلے جو ملے گا وہ تو اور بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے یقین سے مانگیں. سب سے پہلی بات، یقین سے مانگیں. دعا تو سب کو پتا ہوتی ہے، لیکن وہ مانگتا نہیں، وہ خود میکینیکل ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری کہنے والا بھی محتاج ہے. اللہ ہم سب کو وہ یقین دے رب العالمین، ہے نا، اور اس سے مانگے انشاءاللہ. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا اسی عمل سے ہوتی ہے. پھر وہ انسان کو بہکاتا ہے، مایوس کرواتا ہے، غلط بات منہ سے نکلواتا ہے کہ میں تو کب سے دعا مانگ رہی ہوں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. یہ سب نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو یہ سوچ، جب یہ خیال وسوسہ آئے نا تو اسی وقت یہ سوچنا چاہیے، ابلیس نے بھی جب دعا مانگی تھی اس نے کیا مانگا تھا. دیکھیے جب اس نے جرم کیا، گھمنڈ کیا، تو اللہ نے جب اس کو دھتکارا تو بجائے اس کو اپنی غلطی کو ماننے کو، اس نے کیا مانگا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے. تو کیا اللہ نے اس کی دعا نہیں قبول کی؟ اللہ نے تو اس کی بھی دعا قبول کی. تو وہ تو جو وہ کیا ہمیں بہکانے آ رہا ہے، وہ جیسے ہی بہکائے ہمیں یاد آنا چاہیے کہ اس نے تو خود دعا مانگی تھی، اس کی دعا اللہ سنتا ہے، تو مجھے ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ انشاءاللہ ضرور سنے گا. تو آلویز ہے نا یہ یاد رکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. اور یہ بات، ایک بات اور بھی یاد ہے کہ شیطان بہکاتا کیسے ہے. وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تو اتنا مانگ رہا تھا، مجھے تو مل نہیں رہا ہے. جو کافر ہیں، جو فاجر ہیں، جو فاسق ہیں، جو مفسد لوگ ہیں، ان کے پاس تو بڑی دولت کی ریل پیل ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور جو چاہیں ان کو ملتا ہے. ان کی اولادیں بھی خوب پڑھ لکھ کے بڑی عہدے پہ ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے. تو آپ ایسے مت سوچیں. دیکھیے یہ اللہ جو ہے رب العالمین نے اس دنیا میں دینے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ رب ہے پہلی بات. دوسری بات وہ مالک ہے، پھر وہ خالق ہے، پھر وہ رزاق ہے. تو وہ رزاق سب کا ہے، وہ سب کو دے گا رزق. اس کو دنیاوی رزق سے تو کچھ وہی نہیں ہے، وہ سب کو دے گا. جو نہیں مانگے گا اس کو بھی دے گا، جو کافر رہے گا اس کو بھی دے گا. کیونکہ اللہ پھر کیا العدل بھی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جو اللہ نے دیا ہے تو وہ رب کا، اس پہ آپ کوشچن مارک مت لگائیے، نعوذ باللہ، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہاں آپ یہ سوچیں کہ یہ سوال میرے ذہن میں کیوں آیا، یہ سوال ہی میرے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. میرا رب نے میرے لیے جو سوچا وہی بیسٹ ہے، وہی بہترین ہے. آپ اپنے لیے کیا مانگے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں تو میں سب کو دے سکتا ہوں، یعنی فاسق، فاجر، کافر، مفسد، سب کو. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو مانگے گا اسے تو ہی ملے گی. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک جنت اور دوسرے ہدایت.
آپ دیکھیے اگر ہدایت نہیں مانگیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی. اسی لیے نا ایک مشہور دعا ہے، دیکھیے اس کو بہت ریپیٹ کریے گا انشاءاللہ عرفہ کے دن. اللہم انی اسألک والہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تو مجھے تو ہدایت دے. اللہم انی اسألک والہدی، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اللہ تیرا تقوی مانگتا ہوں، والعفاف، پاکیزگی مانگتا ہوں، والغنی، کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے، میرا ہمیشہ دل سیٹسفائیڈ رہے، تو جو مجھے دے وہ میرے لیے بھرپور ہو جائے. تو غنا ہونا چاہیے آپ کے دل میں. ٹھیک ہے، کوئی کروڑپتی ہوتا ہے وہ مگر اندر سے ایک دم خالی ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی جیب میں لیکن اس کا دل ایک دم مطمئن، اس کے جیسا مطمئن کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو دل کا غنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دو چیز آپ ضرور مانگیں، جس کے بارے میں رب العالمین نے کنڈیشن رکھی ہے کہ جس کو یہ جو دو چیزیں مطلوب ہیں وہ کیا کرے، اللہ سے پہلے مانگے. جب دعا مانگے گا تو لازماً اسے ویسے کام بھی کرنے ہوں گے جس سے رب راضی ہو. پھر وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے نیکی کی طرف آنے کی. اس لیے دعا بہترین عبادت ہے. ٹھیک ہے، بار بار یاد رکھیے آپ کہ دعا بہترین عبادت ہے، انفیکٹ عبادت کا مقصد ہے. یہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں میں اس بڑے دن عرفہ کے روز جب اللہ کی جو ہے نا بولتے ہیں نا شان کریمی اپنے عروج پر ہے، تو اللہ کو اپنے ان کے ناموں کا واسطہ دے کے آپ کیا کریں، اللہ سے خوب دعا مانگیں. ٹھیک ہے. اچھا، دعا قبول ہونے کی کچھ شرائط بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے بے من ہی مانگ لی. نہیں، دعا میں سب سے نمبر ایک شرط یہ ہے کہ حلال رزق. دوسری یہ کہ توجہ سے مانگیں. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کو نا یہ ٹیکنیکل ورڈز نہیں چاہیے کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں، یہ سب ٹھیک ہے، کبھی کبھی کیا تو ہم نے دعا عربی میں ٹیکسٹ یاد کر لیتے پھر وہ میکینیکل ہو جاتی ہیں. آپ اپنی زبان میں مانگیں، اپنی جذبات اللہ سے کہیں، اپنی مصیبت اپنی پریشانی کو اپنی زبان میں کہیں اور بہت پرائیویٹ ٹائم میں اپنے کہیں. کوئی نہ ہو تہجد کے وقت اٹھ کے کہے اور سارا دل کھول کے رکھ دے اس کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے آپ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور جب آپ مانگیں تو اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، آپ اس کے بہترین نام کو دہرا کر، اس کو سمجھ کر، اس کا واسطہ دے کر یقین سے مانگیں. اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتے کو مضبوط کریں. جیسا آپ اللہ سے گمان رکھیں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا. اور سب سے بڑھ کر کہ درود کی کثرت. دیکھیے جس کو اگر چاہتا ہے وہ کہ اللہ اس کے پر رحمت کرے، رحم فرمائے بہت جلدی، اور بہت جلدی اللہ کے اس سے میں آ جائے، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ درود پڑھ لیں. کیونکہ جیسے ہی آپ ایک درود پڑھتے 10 رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صرف زبانی کلامی نہیں، ہاں کہ ہم تو بہت محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، وہ زبانی والا نہیں. ان کی سنت کو محبت اور یقین کے ساتھ فالو کریں کہ اسی میں کیا ہے، اس عمل کرنے میں ہی میری فلاح ہے، دی سکسیس ہے، اس میں ہی میری کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اور دعا جو ہے اس کی دو ہی بولتے ہیں نا حالت ہوتی ہے یا دو کنڈیشن ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ دعا جو مانگی آپ نے قبول ہو گئی، ایک تو یا نہ قبول ہوئی، آپ کو ایسے ہی لگے گا، ہے نا. تو جب دعا قبول ہوئی تو آپ اس وقت کیا کریں، خوش ہو، دل تو خوش ہو ہی جاتا ہے، لیکن خوش ہوں اس کے بعد سجدہ شکر کریں، مگر فوراً ایک نئی دعا مانگ لیں، ایک نیا اکاؤنٹ کھول لیں. آپ کا جاتا کیا ہے، وہ تو عبادت ہے. دوسری بات کہ آپ نے اپنا نیا اکاؤنٹ کھول لیا، اچھا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ اس سے مانگتا رہے، آپ اور مانگے اور مانگے، اور اس یقین سے مانگے کہ میرا رب بہت خوش ہوتا ہے مانگنے سے. اچھا، دعا قبول نہیں ہوئی تب بھی مایوس نہ ہو، بلکہ الحمدللہ کہنے کے بعد ثم الحمدللہ کہیں، اور اس کو بہت انجوائے کریں، اندر سے اس کو بولتے نا فیل گڈ والا فیکٹر لائیں کہ انشاءاللہ جب اس دن اللہ کمپنسیٹ کرے گا تب تو وہ دن دیکھنے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ یقین ہونا چاہیے. اور یہ ڈیو اللہ پر ہے، تو جب وہ دے گا تو پھر اس کا کیا کہنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے شرط کیا ہے کہ بہت دل سے، محبت سے اور یقین اور عاجزی کے ساتھ اور شکر کے ساتھ مانگیں، ہے نا. اس میں کمپلین نہیں ہونا چاہیے کہ نہ ہائے توبہ مچا کے پھر آپ نہ مانگیں. ٹھیک ہے، شکر کا پہلو بھی تو ہو. اچھا، ابھی میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور اللہ سے سچی محبت پر مبنی یہ واقعہ سنانا چاہتی ہوں. یہ US کا ہے، بہت ریسنٹ ٹائم کا ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ چلو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ آج کے دور کی بات ہے. یہ دیکھیے شیخ نعمان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ ہوا ہے، حادثہ نہیں واقعہ ہوا. ٹھیک ہے، شیخ نعمان فرماتے ہیں کہ وہ US میں فورٹ ورتھ میں ایک خطبہ دے رہے تھے جو دعا پر تھا. ایک مصری نوجوان آیا اور ان سے کہتا ہے کہ آج میری دعا قبول ہو گئی. تو شیخ پوچھتے ہیں کیا، مطلب سمجھا نہیں، کون سی دعا قبول ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ شیخ نعمان رابرٹ ڈیویلا سے مل لیں.
یا ملاقات کریں. تو شیخ نے کہا کیا تم رابرٹ ڈیویلا ہو؟ کہتا ہے نہیں، رابرٹ تو میرا دوست ہے اور وہ فورٹ ورتھ سے 40 منٹ کی دوری پر ہے. تو شیخ ایسے شوق کر کے پوچھتے ہیں اچھا تو پھر اس کے بارے میں کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ وہاں کے ایک نرسنگ ہوم میں ہے، وہ پیشنٹ ہے اور اس نرسنگ ہوم میں 80-90 کے اوپر کے لوگوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ بہت مفلوج قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور رابرٹ جو ہے صرف 30 سال کا ہے، لیکن اس کو جو بیماری ہے وہ کچھ ایسی جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے وہ گردن کے نیچے سے، یعنی آپ سوچیں گردن کے نیچے سے پوری مکمل طور سے وہ پیرالائزڈ ہے، مفلوج ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے اوپر سے، یعنی گردن کے اوپر والا حصہ بس وہی ٹھیک نارمل ہے. تو اس کے چہرے سے لک سے لگتا ہے کہ وہ 30 سال کا ہے، ادروائز نیچے سے اس کو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، پورا پیرالائز ہے، اس کا پورا جسم جو ہے ایک گوشت کی گونی لگتا ہے. ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی جان ہے نہ کوئی احساس ہے. اس کی فیملی نے ایک ہائی اینڈ کمپیوٹر دیا ہے جس سے وہ وائس کمانڈ سے اپنا یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کمپیوٹر کو، تو تاکہ وہ اپنا جو بھی اس کو کرنا ہوتا ہے، کام لینا ہوتا ہے، تو وہ اس کمپیوٹر سے وائس کمانڈ سے اپنا کر لیتا ہے. تو وہ اپنا کیا بولتے ہیں کمپیوٹر یوز کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ ایک لڑکا آتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے لیور میں پرابلم ہے، میرے لیور کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، تو میں کچھ دن کے لیے ہاسپٹل میں ہوں، میں ڈونر کا ویٹ کر رہا ہوں، جس دن ڈونر مل جائے گا تو پھر میرا انشاءاللہ آپریشن ہو جائے گا. یعنی اس کا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی ڈونر ملے گا اور وہ اس کا آپریشن ہو جائے گا. اور یہ دونوں دوست جو ہے نا، گاڈ کے بارے میں، وہ کیا ہے، کیسا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، یہ سب ٹاپک پہ لوگ بات کرتے ہیں گاڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب پتہ چلتا ہے ایک دن فون آتا ہے کہ اس کا جو دوست ہوتا ہے جس کو لیور پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اس کو ایک ڈونر مل گیا ہے اور اس کا آپریشن کا ڈے جو ہے فکس ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے ملتا ہے اور بہت اس سے بچھڑتے ہیں دوست کی، چلو تم آل دی بیسٹ یہ وہ کر کے. اور یہ اپنی فرینڈ جو ایک ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا، پھر اپنے روم میں اکیلا ہے. کچھ دن کے بعد اس دوست کی بہن آتی ہے اور اس کو وہ کراس دیتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہاری دوست کی نشانی ہے، اس کا آپریشن ناکام ہوا تھا اور وہ جو ہے اس دنیا میں اب نہیں ہے، تو مجھے تمہاری یاد آئی، اس نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے سوچا یہ تم کو بہت ہیلپ کرے گا کراس، یو کیپ اٹ ایز این اس کے لیے بھی کہ میموری کے لیے بھی، اور یہ تمہاری اس کے لیے کیا ان لوگ عقیدت رکھتے ہیں اس سے، تو اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ رکھو، تمہاری حفاظت بھی کرے گا. تو اس نے دیوار پر اس کو ٹنگوا دیتا ہے. تو رابرٹ جب اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ نظر جو ہے اس پہ صلیب پر پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اب رابرٹ نے ایک بار وہ دیوار پہ ٹنگا ہوا تھا اور رابرٹ کھانا نہ کھا کے رات میں سوتا ہے. اسے خواب میں ایک شخص نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، اور انگلی سے اشارہ کرتا ہے صلیب کی طرف، کراس کی طرف، کہ گاڈ نے میسنجر یعنی رسول اس لیے نہیں بھیجے کہ ان کی عبادت کی جائے، گاڈ نے میسنجر یعنی رسول اس لیے بھیجے تاکہ ان کے ذریعے سے ایک گاڈ کی عبادت کی جائے. اور جیزس یعنی عیسیٰ گاڈ کے میسنجر اور انسان تھے، یعنی رسول تھے اور انسان تھے. وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے. اور پھر اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے. یہ رابرٹ نے خواب میں دیکھا. یہ آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں، اور انگلی کی طرف صلیب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے یعنی گاڈ نے رسول اس لیے نہیں بھیجے کہ ان کی عبادت کی جائے. اور خواب ٹوٹ جاتا ہے. یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ اپنی پریشانی میں ہائے توبہ کرنے کے بجائے فوراً اپنے کمپیوٹر کو وائس کمانڈ اور محمد سرچ کرتا ہے. تو جب محمد سرچ کرتا ہے تو اسے بہت ساری بات معلوم پڑتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کون، کیا وجہ ہے کہ لوگ محمد کا نام رکھتے ہیں. تو محمد نہ کون سی صدی میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کون سا ریلیجن لے کر آئے، تو اسلام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب اس نے بہت ریسرچ کرنا. روز اس کے پاس تو کوئی اور کام تھا نہیں، بس یہی کرنے لگتا بہت زیادہ بولتے ہیں نا، اس میں ریسرچ میں پڑھتا ہے اور خوب فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد اس نے اکیلے اس نرسنگ ہوم میں اب کیا کرتا ہے، وہ مفلوج جسم کے ساتھ، کوئی آگے نہ پیچھے نہ کچھ، مگر اسے حق مل جاتا ہے اور وہ شہادہ قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان اب ہو گیا ہوں تو میری کچھ ذمہ داری بھی ہے. تو پتہ کرتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے. قرآن کیسے پڑھے گا وہ؟ اس نے تو کبھی عربی تو سنی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں، جانی بھی نہیں، کیا کرے وہ؟ فوراً اس نے پتہ کیا، فائنڈ آؤٹ کیا. ایک مصری ان کو ایجپشین ٹیچر مل گیا اتفاق سے آن لائن، اور وہ اس کو گائیڈ کرنے لگے، پڑھانے لگے. اس نے الف با تا سے شروع کیا
اور پھر قرآن پڑھنا سیکھ گیا, 10 سورہ بھی یاد کر لی, اور پھر اس کا دل نہیں مطمئن ہوتا تھا. تو کہہ رہے ہیں میں قرآن کو سمجھ کے پڑھ, تو کچھ کسی طرح سے وہ سرچ کرتے کرتے وہ شیخ نعمان کو سرچ کرنے لگا, اور شیخ نعمان کے البینہ انسٹیٹیوٹ پہ آیا. اور کیونکہ نا شیخ جو ہے عربی کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں انگلش میں, تو وہ ان کے اس سے بہت متاثر ہونے لگا, ان کے تمام لیکچرز کو بلکہ سن ڈالا. تو ایک دن اس کے روم میں یہ رابرٹ تھا, اور وہاں پر ایک لڑکا اے سی سروس کرنے والا آتا ہے, اور وہ بھی ایجپشین. دیکھیے, اور یہاں سے سٹوری میں چینج دیکھیے آپ, وہ آتا ہے اے سی کو سروس کرنے کے لیے, اور رابرٹ اس وقت والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھتا ہے ایجپشین, اور ٹرن ہو کے اور کہتا ہے کہ تم کیا سن رہے ہو رابرٹ؟ تو کہہ رہے کچھ نہیں. تو کہہ رہے نہیں میں نے کچھ سنا. تو کہہ رہے نہیں میں کچھ نہیں سن رہا ہوں. تو کہہ رہے نہیں مجھے آواز آئی. تو کہہ رہے ہاں وہ آواز آئی تو وہ میری آواز تھی, میں ہی پڑھ رہا تھا. تو وہ تم شاکڈ میں جاتا ہے, کہہ رہے تم پڑھ رہے تھے؟ کہہ رہے ہاں. تو کہہ رہے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بتایا اس نے کہ میں نے والعصر پڑھی ہے, اور پھر بتایا کہ آر یو مسلم؟ تو کہہ رہے یس الحمدللہ آئی ایم اے مسلم. وہ اسے سیکھ جاتا ہے, وہ بات کرتا ہے. اب یہ شاکڈ, یہ ایجپشین شاکڈ, اسے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پیدائشی مسلمان ہے اور اس کا کیا حشر ہے, اور یہ آدمی اتنی دور ایک نرسنگ ہوم میں, چرچ ٹاؤن کے وسط میں ایک نرسنگ ہوم میں کس طرح سے اللہ اس کو ہدایت دیا ہے. اس کو دیکھتا ہے اور اس کو حیرت اس کی ختم ہی نہیں ہوتی, اور اس کو اپنے گردن اپنے آپ میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنا کیا اتنا کراہیت اس کو اپنے آپ سے لگتی ہے کہ وہ مسلم گھر میں پیدا ہو کے وہ اس قدر لاپرواہ ہو جاتا ہے نماز سے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, مسجد نہیں جاتا ہے, مسجد دور ہوتی ہے تو بولتا ہے میں کبھی کبھی چرچ میں چلا جاتا تھا. اس لیے ایک طرح سے وہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا. وہ رابرٹ سے ملنے کے بعد وہ اپنے ایمان کو پاتا ہے, اپنے ایمان کو ہے نا واپس پاتا ہے, تجدید وفا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے. اور پھر اس نے وعدہ لیتا ہے, یہ کہتا ہے رابرٹ اس سے کہتا ہے کہ میری ایک خواہش ہے, اللہ میری خواہش کو پورا کر دے, اور وہ یہ ہے کہ میں شیخ نعمان سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ مصری کہتا ہے کہ میری ایسا مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس کی بس وہ دعا کو میں کیسے پوری کر دوں. تو بولے میں نے اپنے آپ سے عہد کیا, میں روز اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ میں رابرٹ کی دعا کو کیا کروں کہ اللہ اور شیخ نعمان کی ملاقات رابرٹ سے ہو جائے. یہ دعا وہ مانگتا تھا. اب یہ مصری تو جب وہ ملا, تو جب اس نے کہا نا کہ شیخ نعمان کو رابرٹ ڈیویلس سے ملنا چاہیے, تو بولا 5 سال کے بعد شیخ میں آپ سے آج مل رہا ہوں, آج میری دعا قبول ہوئی, آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. شیخ نعمان بھی اتنی متاثر ہوتے ہیں, تو وہ ان سے پورا پروگرام لوگ سیٹ اپ کرتے ہیں, ہاسپٹل والے سے بات کرتے ہیں, پرمیشن لیتے ہیں. وہ سارے لانگ سٹوری شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے البینہ کے اسٹوڈنٹ شیخ نعمان وہاں پر پہنچتے ہیں, اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو سارا ہاسپٹل سرپرائزڈ کہ اتنے سارے وزٹرز ایک پیشنٹ کے لیے کبھی نہیں آئے. تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا رابرٹ سے آپ کو کیوں ملنا ہے؟ تو سب ایک ہی بات کہتے ہیں, ہی از آور انسپریشن, ہی از آور انسپریشن. شیخ خود بھی کہتے ہیں وہ تو میرا استاد ہے. پھر وہ انسپریشن ہے, یعنی ہندی میں ہم کہتے ہیں نا پریرنا, اردو میں کہتے ہیں کشف. شیخ نعمان فرماتے ہیں کہ ہماری سب کی اس سے جب ہم نے ملے تو اس کو دیکھ کے نا سب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. اور شیخ کہتے ہیں میں نے اتنا نورانی چہرہ, اتنا مسرور چہرہ, یعنی اتنا خوشی سے زندگی سے بھرپور چہرہ, اور اللہ کی محبت میں اتنا خالص چہرہ میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا. اور وہ لوگ سب ریکویسٹ کرتے ہیں اسے, تو والعصر سناتا ہے, بہت جو سورہ اس کو یاد تھی بہت ہمبلی سناتا ہے. وہ کہہ رہے اتنا بیوٹیفل سناتا ہے وہ. اور پھر انہوں نے کس طرح سے سورے وہاں پہ نا جمعہ بھی انہوں نے پڑھوایا, وہ نماز پڑھتا ہے, اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا ہم اس قدر مفلوج ہیں؟ اگر رابرٹ گردن کے نیچے سے مفلوج ہے, میں آپ مجھے معاف کریے گا میں لینگویج یوز کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ہے نا جسمانی مفلوج نہیں ہیں, ہم ذہنی اور روحانی طور سے مفلوج ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. ورنہ آپ سوچیے کہ وہ جس طرح سے اللہ کو پاتا ہے, جس طرح ہدایت کو پاتا ہے, جس طرح سے جو قرآن کے پاس آیا ہے اور قرآن سے محبت کرتا ہے, کوئی زبان پہ شکوہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے کیوں کیا, میں 30 سال کی عمر میں یہاں پہ کیوں ہوں, اس کے پاس کیوں, کیا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, یہ سب ہے ہی نہیں ورڈ اس کے لیے. ہم اپنے کردار کو دیکھیں. مسلم فیملی میں بورن ہونے کے بعد نہ اسلام کی قدر ہے, نہ رسول کی قدر ہے, نہ قرآن کی قدر. اب جو ہے یہ آنے والا دن ہے, اس دن خوب رو کے اپنی برائیوں سے, اپنی کمیوں سے, اپنی غفلتوں سے ایک دم دھوئیں ہاتھ,
اللہ سے معافی مانگے، نیا اکاؤنٹ کھولیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ یہ سٹوری میں آپ کو جو اچھا پوائنٹس لگا آپ اس کو ضرور کامنٹ کریں. میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس کامنٹ کو بھی پڑھیں، سنیں اور اس کو بہت عام کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اس کہانی کے بارے میں اس کو خوب شیئر کریں، لائک کریں اور اس کو نا جتنا اپنا کار خیر میں اس کو اپنا جو ہے نا حصہ ڈالیے، اس کو خوب پھیلائیے اور کوشش کریے کہ ہمارے اندر بھی وہ بات آئے کہ ہم اللہ سے وہ خالص محبت کریں، کیونکہ ہمارا رب ہم سے اتنا زیادہ رحیم ہے کہ وہ اس دنیا میں آج بھی ہمیں اس فتنے کے دور میں، اس دجالی دور میں، اس بولتے نا یہاں پہ جب کہ کوئی چیز نہیں ہے تب بھی اللہ ہمیں دکھا رہا ہے آنکھ کھولنے کے لیے. دیکھو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں، دیکھو جس دن تم مجھے پکارو گے دل سے تو تم مجھے پاؤ گے اپنے پاس. شرط یہ ہے کہ مجھے اکیلا مانو اور میری عبادت کرو بس. اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ کو پتہ ہے یوم العرفہ کی سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ عرفات میں پڑھیں. انشاءاللہ ہم بھی اس کی خوب تلاوت کریں گے، خوب تکبیرات کریے، خوب دعاؤں میں یاد رکھیے، امت مسلمہ کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس دعا کے ساتھ میں ختم کر رہی ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکرا.